بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میرے دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے دنیا کا انتظام و انتصرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ رب العالمین نے چاند و سورج کو بنایا، اللہ رب العالمین نے دن و رات کو پیدا کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دن و رات بنائے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے لوگوں کے درمیان میں دلوں کو بدلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو دنوں کو، ایام کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ کبھی کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی اور کو حکومت کل دی تھی، آج اللہ رب العالمین نے کسی اور کو دی ہے۔ کل کا دن کچھ اور تھا، آج کا دن کچھ اور ہے۔ کل ہم نے کچھ اور کھایا تھا، آج کچھ اور کھانے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایام اللہ رب العالمین نے تبدیل کیے۔ کسی زمانے میں لوگ کوئی ایسا بادشاہ بھی رہا ہوگا کہ پوری کی پوری دنیا اس سے تھر تھر کانپ رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہترین ایام لوگوں کو دکھلائے۔ کبھی ایسا تھا کہ سردیوں میں جیکٹ پہن کے ہم گھوم رہے تھے، اب الحمدللہ گرمی کی بھی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ کل کو ایسا تھا کہ ہم اور آپ بہت زیادہ عبادت کر رہے تھے، اب ایسا ہے کہ عبادت کے اندر من کم لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں پیدا فرمائی؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جان لے، ان کو دیکھ لے۔ کیا دیکھ لے اللہ رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل موقع دیا تھا، آپ نے عبادت کی، آخری وقت میں آ کر کے آپ کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک انسان، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ایک انسان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا اور پوری زندگی اچھے اعمال کرتا چلا جائے، نیکیاں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لوگوں کی بھلائیوں کے لیے کام کر رہا ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، ان کی کفالت کر رہا ہے، دینی علم کو بڑھانے میں مدد کر رہا ہے، ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہے۔ مان لیجئے آخری وقت میں آ کر کے وہ اسلام سے پھر جائے، کیا ہم اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جو اس نے نیکیاں کی ہیں، ثواب کے کام کیے ہیں، اجر کے کام کیے ہیں، اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں، اس نے بڑے بڑے جو ہے رفاع عام کھولے لوگوں کے لیے، اتنی مدد کی، امداد کی لوگوں کی، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ نہیں۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ انما الاعمال بخواتیمها یا بالخواتیم۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہوتا ہے۔ آپ کا آخری وقت کیسا گزرا ہے اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک میراتھن چل رہی ہے، دوڑ کی ریس چل رہی ہے، ایک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ہم ریس کر رہے ہیں، اور یہ 3 کلومیٹر کا ہے۔ 3 کلومیٹر ایک آدمی کو دوڑنا ہے، اور جو 3 کلومیٹر تک دوڑ گیا وہ کامیاب و کامران ہے، اس کو ٹرافی دی جائے گی، انعامات سے نوازا جائے گا۔ مان لیجئے ایک آدمی ہے جس نے 1 کلومیٹر کے اوپر ہی چھوڑ دیے اس کو، کیا وہ جیتے گا؟ نہیں جیتے گا۔ 2 کلومیٹر والے نہیں، آخر تک جو چلے جاتے ہیں کامیابی ان کو ملتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو دیا تھا، آخر تک ہم اور آپ آ گئے ہیں۔ اب اپنے آپ کو اس ریس سے الگ نہ کریں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس ریس سے الگ کر لیا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ریس جیت لی۔ ابھی ریس جیتی نہیں ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔
ابھی چند ایام آپ کے پاس باقی ہیں، ان ایام کی ہم اور آپ قدر کریں۔ اگر ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے کرنے کا جو ہے نیکیوں کے کرنے کی توفیق دی تھی تو نور علی نور، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، اب ہم کو ان نیکیوں کے کرنے میں مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس اس کی عادت آ چکی ہے، قیام میں کھڑے ہونے کی عادت ہو چکی ہے، روزے رکھنے کی عادت ہو چکی ہے، اب پیاس اور بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تلاوت کلام اللہ اگر ہم اور آپ لگاتار ہر نماز کے بعد، یا ہم نے جو نظام الاوقات ترتیب دیا تھا اس کے اعتبار سے چل رہے تھے، تو نظام الاوقات کے اعتبار سے چلنے سے اب ہم کو مشکل نہیں آنے والی ہے، کیونکہ اتنا ہم کر چکے ہیں، 20-25 دن، تقریباً 20 دن ہم کر کے چلے آ رہے ہیں، اتنے ایام کر کے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول الگ ہے۔ مومنوں کی صفات کچھ اور ہوتی ہے، اللہ والوں کی صفتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ والوں کی صفتوں کو بیان کیا ہے، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، معنی و مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ایام میں کس طریقے سے دینی علوم کو حاصل کر لیا جائے اس کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کو ان کو پتہ چلے کہ کہیں اللہ رب العالمین نے کسی دین والے کی کوئی محفل کا انعقاد کیا ہے، وہاں پہنچ گئے کہ اللہ رب العالمین نے پورا سال ہم نے بڑی نافرمانیوں میں گزارا ہے، ایک مہینہ ہم ساری کی ساری چیزوں سے ہٹ کر کٹ کر اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، دینی علم سیکھیں گے، رمضان کے اور دوسرے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک یہ اصل میں دین کے سیکھنے کا مہینہ ہے، ہم اور آپ اپنے دین کے سیکھنے کی ابتدا اسی مہینے سے کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کے اندر نازل کرنے سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے اور بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اس ماہ مبارک کی شب قدر میں کی تھی، یعنی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نبوت آنا شروع ہوا، یہیں سے علم نبوت کی ابتدا ہوئی، لہذا ہم اور آپ بھی اس مہینے کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور یہاں سے جو عہد اور جو پیمان اپنے آپ سے لیں وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم اور آپ دینی علم سیکھیں گے۔ ہم نے اور آپ نے یہ جو نا اسلام کچھ خاص طبقے کے لیے خاص کر دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ اسلام جو ہے یہ صرف علماء کے لیے ہے، اسلام جو ہے جو مسجد کے امام ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، باقی ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ وہ چیزیں جو ہم کر سکتے تھے ہم نے ان تک کا علم نہیں لیا ہے، ان کے لیے بھی ہم اور آپ علماء کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، ہم نربھر ہیں، کسی کے اوپر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کم سے کم اتنا علم تو ضرور سیکھیں جس سے آپ کو حلال و حرام کی تمیز ہو سکی، جس سے آپ کو فرائضات جو فرائض ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر دیے ہیں ان کا علم ہونا چاہیے ہم اور آپ کو۔ زندگی میں گزارنے کے لیے اگر ہم بزنس مین ہیں تو بزنس کا علم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بزنس کے بارے میں کیا ہے ہم اور آپ کو نہیں پتہ ہے، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ سیکھنے والی محفلوں کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں، اور نہ ایسی محفلوں کے انعقاد کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم اور آپ کے دین علم ہم اور آپ کو ملے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک مومن بندے وہ ہیں اللہ رب العالمین کے جو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کے اوپر ہمیشگی برتتے ہیں۔ نماز کے اوپر ہمیشگی برتنا یہ مومنوں کی صفت ہے۔ رمضان میں آئے، محفلیں ہماری بھری ہوئی ہیں، مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہیں، مسجد کے انتظامیہ پریشان ہے، ہم نے مسجد کے اندر جو ہے 1000 کی کیپیسٹی بنائی تھی، یہ کہاں سے مخلوق آ گئی ہے کہ مسجد چوٹی پڑ رہی ہے ہمارے پاس، روڈ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اور پرشاسن کی طرف سے الگ اپنا ان کے رولس اینڈ ریگولیشنز چل رہے ہیں کہ باہر نہیں پڑھ سکتے اندر پڑھیں۔ یہ عوام اور یہ انسان جو رمضان المبارک میں جن کا جم غفیر نظر آ رہا ہے، یہ بات کیا ایام میں کہا جاتا ہے، یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہم انسانی ہیں، ایسا تو ہے نہیں اللہ رب العالمین نے
کوئی بستی یہاں پر بنا دی اور آسمان پر بنا دی کہ ہم کو پتہ نہیں تھا رمضان میں وہ نیچے اتر آتے ہیں کہ چلو عبادت کر لیں گے فلاں جگہ چل کے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے, ہم ہی میں سے ہیں. تو یہ تمام کی تمام تر چیزیں, یہ بھیڑ جو صرف رمضان میں آتی ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان ہوئے ہیں. ہمارے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ایک اللہ رب العالمین کی رحمت ہوئی ہے, اور اللہ رب العالمین کا فضل ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا تھا. بس اس وجہ سے ہم محفل میں آنا اور مسجد میں آنا شروع ہو گئے, اور کوئی وجہ نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ جو ہم اور آپ کو اتنے ایام کی ٹریننگ دی ہے, اس ٹریننگ کا کتنا اثر ہماری زندگیوں پر ہوا ہے وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہم کو نظر آئے گا. ابھی ہم اور آپ راتوں میں لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں, ایک ایک گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عشاء کی نماز میں لوگ کتنے آ رہے ہیں. ابھی فجر کے اندر اتنے لوگ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے اوپر ہمیشگی برتنے کی توفیق دے. فجر کے اندر ماشاءاللہ ہماری مساجد بھری ہوئی ہیں. ابھی جب عید کا چاند ہو جائے گا اور عید کی صبح ہو جائے گی, اس وقت تو جاگتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ نہانا دھونا بھی ہے. اس کے اگلے دن مان لیجیے آپ, اس کے اگلے دن ہم اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں یہ فجر کے نمازی کہاں چلے گئے. یہ کون لوگ تھے جو آئے تھے اور بالکل غائب ہو گئے؟ کون سی ایسی مخلوق تھی جو اللہ رب العالمین نے غائب کر دی؟ کہاں چلی گئی وہ؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ کو پتہ چلیں گی. فرمایا نماز کے اندر ہمیشگی برتتے ہیں, اور ہمیشگی بھی ایسی کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے, تساہلی نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر سہل پرستی نہیں ہوتی ہے, کاہلی نہیں برتی جاتی ہے. ورنہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کے اندر کاہلی برتنے والوں کے لیے وعید نازل فرمائی ہے. یہاں پر میں بات جو نمازی نہیں ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں پر بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کے اندر غفلت, کاہلی اور سستی برتتے ہیں. فرمایا فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک حصہ ہے. جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی برتتے ہیں. پڑھ لیں گے, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, چلو بعد میں پڑھ لیں گے, سب ملا کے پڑھ لیں گے. سوالات اس طرح کے آتے ہیں, امام صاحب اس جگہ پر ہمارا کام ہوتا ہے, ایسی دور دور تک مسجد نہیں اور ساری کی ساری چیزیں ہیں, یا ہم کسی ایسے کارپوریٹ جو ہے جاب کرتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر اثر ملا کے پڑھ لی جائے؟ یہ سوال ہی ہمارے ذہن کے اندر پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم اور آپ افضل اور مفضول کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم اور آپ فرض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم بستر پر ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ہوش و حواس میں رکھا ہے تو ہم کو اشارے سے نماز پڑھنی ہے. اس وقت تک بھی ہم کو چھوٹ نہیں ملی ہوئی ہے. اب ہم اور آپ بہترین تونگر و توانا ہے, اللہ رب العالمین نے ہماری بہترین ہیلتھ رکھی ہوئی ہے, صحت یاب ہے ہم اور آپ. اس کے باوجود اگر اس طرح کے سوالات ہمارے سامنے آئیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے. ہم اور آپ جان لیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا تھا قیامت کے دن جب اتنی گرمی ہوگی کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے, اتنی گرمی, اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو ملے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے راستے سے اور مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ایک نماز ہو گئی, اب وہ کام پر گیا, لیکن اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی کہ عصر کی نماز کب ہوگی, ہمیں جانا ہے. عصر کی ہو گئی, اب اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات اور چل رہی, بھائی مغرب کی بھی تو پڑھنی ہے, جلدی جلدی کام کرو, مغرب میں ٹائم کم ہوتا ہے, اس لیے ہم 5 منٹ پہلے ہی اپنا نکل لیں گے, پہلے پہنچ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ساری مارکیٹ بند ہوتی ہے, عشاء تک تو کم سے کم عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد گھر جائیں گے. گھر کے اندر جانے کے بعد سستی کاہلی آ جاتی ہے, لہذا نماز پڑھ کے ہی چلیں گے انشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اٹکا ہوا ہے, اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ, ابھی ہم دیکھیں گے, کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اوپر ہی غور کر لیں تو اللہ رب العالمین کی جو ہے باتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم اور آپ کو یقین پختہ ہو جائے
فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو رزق دیا ہے نا، مال و دولت دی ہے، جتنا بھی دیا ہے حسب استطاعت، جتنی اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت دی ہے اس کے بقدر وہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیا، کچھ پرسنٹ اس کا نکال دیا۔ میں واجبی زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، واجبی زکوٰۃ جو ہمارے اور آپ کے نصاب، سونا اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے، وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے، اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ ہم اور آپ اس سے زیادہ کتنا کرتے ہیں؟ بھائی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نمازوں کو بڑا بنایا گیا نا۔ عشاء کی نماز اصلاً کتنی ہے؟ اصلاً یہ ہے فرض نماز آپ پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھیں، یہ اصل ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سجانے کے لیے اور اپنے اوپر جتنی طاقت اللہ رب العالمین نے دی ہے، کوئی 15 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 17 پڑھ رہا ہے، کوئی اور سے بھی زیادہ پڑھتا ہے، اور پڑھنا چاہیے۔ کیوں کر رہے ہیں مراد؟ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں نا، یعنی جو فرض تھا وہ پورا ہو گیا، اس کے بعد اس کے اندر ہم اور آپ اور مزید کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے نوافل کا اہتمام کیا جائے، سنن کا اہتمام کیا جائے، کر رہے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے مال کے اوپر جو فرض چیز ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اور فرض تو پورا کر دیا، اب اس کے اندر نوافل کا اہتمام کون کرے گا؟ ان کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ کون لے گا؟ ان کے اندر معاملات میں آگے کون بڑھے گا؟ یہ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ 2.5% کے بارے میں بھی قسم پرسی کا معاملہ کر رہے ہوں، کشمکش میں ہوں، ہیلا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہے ہوں کہ چلو یہ ہے، کسی نے بتا دیا کہ ایسا کر دو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، چلو ٹھیک ہے بچ گئے۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے اتنا آپ خرچ کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ خرچ کرنا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو، 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا کتنا بڑا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھو۔ تو ہلکی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے، تو ہم اور آپ شرم و حیا نہ کریں کہ اگر ہم کسی کو 5 روپے دیں گے یا ہم نکالیں گے تو سامنے والا کیا کہے گا۔ یہ نہیں، آپ کو سامنے والے کو اپنے اعمال نہیں دکھانے ہیں، آپ سامنے والے کو اعمال کب دکھائیں گے؟ جب اللہ رب العالمین آپ کا نام اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دے گا، آپ کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، مارے خوشی کو دوڑ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہائے ہائے لوگوں دیکھو کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے نام اعمال کو پڑھو، کتنا بہترین نام اعمال ہم اور آپ کو ملا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ رب العالمین نے جو اس سے وعدہ کیا ہوگا نا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ نیکیاں کی، اب وہ نیکیاں دیکھ رہا ہے نام اعمال کے اندر، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ رب العالمین اس کو دے رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ جو ایام رہ گئے ہیں نا، جن لوگوں نے اس کے اندر بہترین عبادتیں کی ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، اور جن لوگوں نے عبادتیں نہیں کی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی چند ایام باقی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے اور آپ نے سماعت فرما لی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اختتام آپ کا کیسا ہوا یہ دیکھا جائے گا۔ 20 رمضان تک ہم نے بڑی عبادتیں کی، 20 کے بعد شاپنگ چل رہی ہے، بازاروں میں گھوما جا رہا ہے، اختتام اچھا نہیں ہوا آپ کا۔ آپ اگر لاجیکلی سوچیں، اللہ رب العالمین چاہتا تو اعتکاف جیسی عبادت کو پہلے عشرے میں کر دیتا، انسانوں کے اندر جوش و خروش بھی زیادہ ہوتا ہے، آدمی کر بھی لیتا، کر سکتا تھا نا۔ لیلۃ القدر کو پہلے عشرے میں کر سکتا تھا رمضان کے، کہ راتوں میں آدمی جاگ بھی سکتا ہے، آخر میں آتے آتے دھیرے دھیرے موٹیویشن ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ساری کی ساری چیزیں آخری عشرے میں کیوں کی ہیں؟ آخری عشرے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی اس کا مقام ہے، اسی وجہ سے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون ایمان والا ہے۔ شروعات میں تو سب دوڑ چلے، سارے کے سارے اس جو ہے ریس میں حصہ لینے کے لیے آ گئے، اس ریس کو جیتنے والے کون ہیں یہ دیکھنا ہے۔ اس آخری ایام میں بھی اللہ رب العالمین کا نام، اس کا ذکر، اس کی مسجدوں کو آباد کرنے والے اور اس کے بعد بھی ہمیشہ آباد کرنے والے کون ہیں، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپ کے خرچ کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔ چھپ کے اس طور پر خرچ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ نہ چلا،
اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے بس اس کے نامہ اعمال کو لکھ لیا، اس کی اس نیکی کو نوٹ ڈاؤن کر لیا. اس کو پتا ہے، رب کو پتا ہے، لکھنے والے فرشتوں کو پتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں ہے. اور کبھی کبھار کھلم کھلا خرچ کرتا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ عوام کے اندر موٹیویشن پیدا ہو کہ ہم نے خرچ کیا، چلو آؤ تم بھی تو خرچ کرو. صحابہ کرام کرتے تھے نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے سارا مال ڈال کے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمپٹیشن کیا تھا نا کہ جتنا ابو بکر لائے ہیں اس سے اتنا یا اس سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جائیں گے. کیا تھا. صحابہ کرام کے یہاں کمپٹیشن نیکیوں میں ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں کمپٹیشن برائیوں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں شادیاں دیکھ لیجیے، دوسری چیزیں دیکھ لیجیے، ہمارا آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا آپ نے خالی اسٹیج سجوایا تھا، ہم لڑکیوں کو بلا کے کھڑا کر دیں گے جو آپ کے اوپر پھول پھینک رہی ہیں بے پردگی کے ساتھ میں. ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. سب کمپٹیشن کس میں اور آپ کر رہے ہیں؟ برائیوں میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں. صحابہ کرام اچھائیوں میں، اللہ رب العالمین کی رضا میں صحابہ کرام آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ کیسے ہم آگے نکل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا ایک بڑا مقام کر دیا. اب وہ جو غریب ہیں ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال نہیں دیا تو ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ آپ اگر ایسا کر لیں تو آپ ان کے برابر ہو جائیں گے، چلیے نیکیاں کریے آپ لوگ. اللہ رب العالمین کے خزانے کم نہیں ہیں، ہم اور آپ پست پڑ جائیں گے. اللہ رب العالمین کے خزانوں کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا اور چھپے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایک ایسے بزنس کے امیدوار ہیں جس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خسارہ نہیں ہونے والا ہے. آپ کو پتہ لگا دیا جائے کہ آپ آئیے ایک ایسا بزنس ہے جس میں کوئی لاس نہیں ہوگا. مسلمان سود والا کام کر رہا ہے نا، سود میں پڑا ہوا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے جتنا دے دیا اس میں سے لاس ہونا ہی نہیں ہے. ڈھونڈتے ہیں نا ایسا بزنس کہ جس میں لاس نہ ہوتا ہو ہمارا. اس والے معاملے میں ایسے بزنس میں کیوں نہیں شامل ہو رہے ہیں جس میں کسی بھی طرح کا کوئی لاس نہیں ہے. ہم نے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دے کہ اللہ رب العالمین جب آپ کو لوٹائے تو بڑا چڑھا کر کے لوٹائے. آپ نے ایک کیا، اللہ رب العالمین نے 700 گنا بڑھا کر کے آپ کو دیا. آپ نے نفل پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا. آپ نے ایک عمرہ کیا، اللہ رب العالمین نے حج کے برابر کر دیا. آپ نے ایک حرف اپنی زبان سے ادا کیا قرآن مجید کا، اللہ رب العالمین نے 10 اور سے زیادہ بڑھا کر کے آپ کو دیا. کون ہے جو ان نیکیوں کو بٹورے؟ کون ہے جو ان نیکیوں کو سمیٹے، اپنی جھولیوں میں بھر لے، اپنے نامہ اعمال کے اندر درج کر لے؟ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا کہ جب رمضان آتا ہے تو ندا لگانے والے ندا لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے چاہنے والوں، اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہو، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہو، یہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، اس کے اندر نیکیاں کر لو، قیام کر لو، تلاوت قرآن کا اہتمام کر لو، صدقہ و خیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے لو. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہلکا مت سمجھو، سمیٹ لو، بٹور لو تاکہ آپ کے نام اعمال بھر جائے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائیوں کے چاہنے والوں، اے برائیوں میں ملوث لوگوں، اب تو اپنے آپ کو روک لو، اب تو اپنے آپ کو تھام لو کہ اب تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. اب تو اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر کے اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں ہم زندگی گزارنے لگ جائیں. یہ ندا لگائی گئی تھی اور یہ ندا ابھی بھی باقی ہے. ہم اس ندا کے اوپر کان دھریں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشر آتا تھا تو آپ اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتے تھے، بالکل تیار. ہمارے یہاں آخری عشر میں کیا ہوتا ہے؟ تیار ہم بھی کرتے ہیں لیکن کس کے لیے؟ ہم بھی تیار کر رہے ہیں، ہم نے بھی پلان کیا ہے، لیکن کس چیز کے لیے پلان کیا ہے وہ ہم اور آپ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، نہیں اب رات میں جگو سب لوگ، اللہ کی عبادت کرو۔ خواتین قرآن مجید کے اہتمام کر رہی ہیں، بچے پاس میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، تو ان کے دلوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ اب ان کی تربیت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچوں کو گانے سنا کے سنایا جا رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اماں کو شاپنگ کرنے جا رہی، موبائل کو پکڑایا، دروازہ بند کیا، چلی گئی، پورے کارٹون دیکھ دیکھ کے اور ساری چیزیں کر کے، ایسے کارٹونس دیکھ دیکھ کے جن سے ان کے جو ہے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں دکھایا جا رہا ہے یہ ساری چیز، اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو جگایا جا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو خود جگتے تھے راتوں میں، اور اپنے گھر والوں کو جگا رہے ہیں، اور اپنا کمر کس لیتے تھے، یعنی کس کے لیے، عبادت کے لیے۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ شاپنگ کے لیے جو ہے کمر کس لی گئی ہے، کھانا لے کر کے چلے پہلے کھا لو، رات بھر عبادت جو ہے، بازاروں کے اندر گھومنا بھی تو ہے، پوری رات نکل گئی، اور اب بھیڑ میں اضافہ ہوگا دھیرے دھیرے، اور زیادہ اضافہ، مزید اضافہ، پرشاسن پریشان ہے کہاں سے کہاں کیسے روکیں، رکشہ نہیں جا سکتا، گاڑی نہیں جا سکتی، بیریگیٹر لگا دیے، صرف عوام جائے، پیدل چلے جاؤ، اس کے آگے نہیں جا سکتی، کر رہے ہیں نا۔ یہ بھیڑ کہاں کی آتی ہے، خوشی کس کو ہے، ہم اور آپ دیکھیں اپنے آپ سے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ ہی جو چند ایام بچے ہیں نا، ان کے اندر محنت کر لیں، اللہ کی مغفرت حاصل کر لیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں، یہی ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طریقے سے فطرانے کے طور پر ہم اور آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور، جو، پنیر، کشمش، ان تمام کی تمام چیزوں میں سے جو چیز ہمارے اور آپ کے یہاں گھروں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کا ایک سا ہم اور آپ کو ہر ایک جان کے بدلے میں نکالنا ہے۔ اگر عید والے دن بھی کوئی پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی فطرانہ نکالنا ہوتا ہے، اور یہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے نکالنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم چاند دیکھ لیں اور ترنت نکال دیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی نکالنا چاہتا ہے تو نکال لے، لیکن اس کو معمول نہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ زیادہ مستحب ہے، لہذا چاند دیکھنے کے بعد ہم فطرانے کے طور پر نکالیں۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے، اس کے اندر اختلاف موجود ہے، 2.5 سے 3 کلو تک ہوتا ہے، تو 3 کلو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم 3 کلو اور سے زیادہ ہی نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اس کا بھی خیال کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ فطرہ کیوں فرض کیا ہے، تاکہ ہم اور آپ روزے دار تھے، ہم روزہ رکھے ہوئے تھے، لیکن کبھی کبھار چونکہ 11 مہینے عادت پڑی ہوئی تھی الٹا سیدھا بولنے کی، منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے، ایسے الفاظ نکل گئے جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو منع کیے تھے، لہذا یہ جو الفاظ نکلے اس کی وجہ سے روزے کے ثواب کے اندر کوئی ہلکی پھلکی جو کمی واقع ہو گئی ہوگی، اللہ رب العالمین اس فطرے کے طور پر ساری کی ساری چیزیں ختم کر دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا، آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اور آپ نے، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، قول کے اعتبار سے جو غلط الفاظ نکل گئے ہیں، ان کا جو ہے فدیے کے طور پر یہ ساری کی ساری چیز ہو جائے گی۔ ایک سنت اور ہم اور آپ اس پہ عمل کریں، وہ سنت کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں کم ہوتی چلی جاتی ہے، کھانے کی سنتوں کا شوق بھی ہے تو کھانے ہی کی سنت ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 953۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے بغیر کھجور کھائے نکلتے ہی نہیں تھے، تو ہم اور آپ جب عیدگاہ کے لیے عید میں نکلیں، عید الفطر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ضرور کریں، کھجور کھائیں اس نیت کے ساتھ میں کہ ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام تو وہاں پر بول و براز کو جو ہے مستحب سمجھتے تھے اور کوشش کرتے تھے وہیں پر پیشاب کریں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیشاب کی تھی، وہیں پر بیٹھ کر جو ہے قضائے حاجت کریں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کبھی قضائے حاجت کی تھی۔ یہ سارے کے سارے چیزیں کیوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ہم اور آپ کو محبت ہے تو ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ یہ مہینہ جا رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اگلے سال اس مہینے میں ہمارے درمیان میں نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ، ہم اور آپ سب اس میں شامل ہیں۔ تو ہم اور آپ یہ جو مہینہ جا رہا ہے، یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کو ایسے پڑھیں گویا کہ ہماری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا۔ ہر روزے کو ایسے رکھیں کہ گویا کہ یہ ہمارا آخری روزہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا اگلا روزہ ہم کو میسر نہ ہو۔ ہر صدقہ و خیرات ایسا کر لیں کہ اللہ رب العالمین شاید دوبارہ ہم اور آپ کو موقع نہ دے۔
مغفرت کی دعائیں ایسے کر لیں شاید دوبارہ مغفرت مانگنے کا اللہ رب العالمین سے موقع نہ ملے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اور آپ کریں. اپنے والدین کے لیے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں, شاید دوبارہ ہم اور آپ کو موقع نہ ملے. ہم کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا تھا کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے تھے, ضروری نہیں کہ ہماری بھی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم تمام کی تمام چیزوں کو, ان چیزوں کو, یہ جو 4-5 دن یا 10 دن جو 7-8 دن جو رہ گئے ہیں, ان کو غنیمت سمجھیں اور ان کی قدر کریں. اور ہم اور آپ جان لیں انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار, آپ کا اختتام کیسا ہوا تھا, اینڈ کیسا ہوا تھا, اس کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ